السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 129 سے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، کنہوں نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے۔ یہاں پہ ہم پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھ رہے تھے، تو یہ آگے بھی اسی کا ذکر ہے۔ قالو، کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اوذینا، ایذا دیے گئے ہم، ایذا یعنی تکلیف دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، ان تأتینا یہ کہ آئے تو ہمارے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ سے کیا کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہم تکلیف میں مبتلا تھے، یعنی آپ کی نبوت سے پہلے بھی ہم اسی طرح ایذا دیے گئے تھے، ہمیں اسی طرح تکلیفوں میں مبتلا کر کے رکھا تھا۔ ومن بعد، اور بعد اس کے، ما جیتنا آیا تو ہمارے پاس، یعنی جب آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو تب بھی ہماری حالت اسی طرح ہے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں مبتلا تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف میں ہی ہیں۔ آنے سے پہلے اور آنے کے بعد ہماری حالت میں کوئی بھی فرق نہیں آیا، ہم کیا کریں؟ قالا، کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، عسیٰ امید رکھو، ربکم اپنے رب سے، ان یہلکا یہ کہ ہلاک کر دے گا، عدوکم تمہارے دشمنوں کو، ویستخلفکم اور جانشین کرے گا تم کو، فی الارض بھی زمین میں، فینظر پس دیکھے گا، کیفا کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ امید رکھو، صبر رکھو۔ کس چیز کی امید رکھو؟ اپنے رب سے امید رکھو کہ وہ تمہارے دشمنوں کو ضرور ہلاک کرے گا، تمہیں ان تکلیفوں سے ضرور نکالے گا۔ پیغمبر ان کو کس چیز کی امید کروا رہے ہیں؟ کہ تمہارا رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، تمہارا رب تمہارے دشمنوں سے ضرور بدلہ لے گا، ان کو جلد ہی ہلاک کرے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور جانشین کرے گا تم کو، یعنی جس زمین پر تم آج تکلیف سے مارے مارے پھر رہے ہو، اسی زمین پر وہ تمہیں حکمرانی دے گا، اسی زمین پر تم جانشین بنو گے۔ جو حکمران آج تم پر ظلم کر رہے ہیں وہ ان کو ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ اس زمین پر لے آئے گا۔ زمین سے مراد مصر کا شہر ہے، ٹھیک ہے۔ فَيَنْظُرَ پس وہ دیکھے گا، کیف تعملون تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں یہ فراوانی مل جائے گی، جب تمہیں جانشین بنا دے گا زمین پہ، جب تمہارے پاس خوشحالی آ جائے گی تو تمہارا رب تمہیں دیکھے گا کہ تم پھر کیسے اعمال کرتے ہو۔ یعنی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی تو ساتھ ہی تمہارے لیے آزمائش بھی ہوگی کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے یا اس کی نافرمانی کرنے کے لیے نکل پڑو گے، ٹھیک ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے یا حالات اس کے خراب ہوتے ہیں تو وہ باہر جھانکنے کی بجائے اپنے اندر جھانکے کہ میری سچویشن یا میری کنڈیشن اندر سے کیسی ہے، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسا عمل اختیار کرتا ہوں۔ اگر میں خوش ہوں تب بھی، اگر میں دکھ میں ہوں تو تب بھی میرا رب مجھے دیکھے گا کہ میں نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا، کیسے میں نے اس کو اپنے اوپر لیا۔ کہیں دکھ آیا تو میں نے واویلا شروع تو نہیں کر دیا، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر دی، کہیں ایسے بول تو نہیں بول دیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اگر مجھے اللہ نے خوشی عطا کی تو کیا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا یا میں نے شیطان کی پیروی کی، اس کو خوش کرنے لگ گیا؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ پہلے ان کا صبر کی تلقین کی، ان کو امید دلائی کہ تمہارا رب تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارے دشمنوں کو ضرور ہلاک کرے گا۔ پھر جب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین کو کشادہ کر دیں گے، تمہیں جانشین بنا دیں گے، تو وہ پھر تمہارے اعمال کو دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو لہٰذا اپنا محاسبہ بھی ہمیں ساتھ ہی کر لینا چاہیے کہ ہم پر اگر کوئی مصیبت یا تکلیف یا خوشی کا موقع آتا ہے تو ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے کہ وہ پریشانی میں ہے تو وہ اس راہ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ اگر کہیں پہ اس کو کوئی غلطی نظر آتی ہے اپنے اندر تو فوراً سے اس کی اصلاح کر لیتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اخذنا پکڑا ہم نے، آل فرعون فرعون کی آل کو، بالسنین
ساتھ قحط کے، ونقص اور کمی سے، من الثمراتی پھلوں کی، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت پکڑیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آل فرعون کو پکڑا۔ پکڑنا یہ عذاب کی صورت میں ہوتا ہے کہ بڑے والے دن کے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ذات ہے جو تمہیں پکڑنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قحط سالی، یعنی قحط ڈال دیا ان پہ، قحط کو مبتلا کر دیا۔ پھر ثمرات پھلوں میں بھی آتا ہے، یعنی جو بھی زمین اناج اگاتی ہے ثمرات اس میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خوراک میں کمی کر دی، ثمرات پھلوں میں کمی کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں کہ جو رب یہ کرنے پہ اختیار رکھتا ہے تو وہ ہمیں مٹانے میں، ہمیں ہلاک کرنے میں بھی اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف کیوں کیا؟ تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، ان کے دل نصیحت کو پکڑیں، یہ سیدھی راہ پہ آ جائیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ غلط ہے، وہ باطل کا راستہ ہے، اور اگر اس کی پیروی کریں گے تو اللہ نے تو ابھی چھوٹے سے عذاب میں مبتلا کیا ہے تو بڑے عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ فَإِذَا پس جب جاءتہم الحسنۃ آئی ان کے پاس خوشحالی، قالو کہنے لگے، لنا واسطے ہمارے ہے، ہاذہ یہ، اللہ اکبر۔ اب جب برے دن گئے، ان کے قحط سالی ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی کی زندگی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جب ان پر نشاور کی تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لنا ھذہ، یہ تو ہمارے لیے ہی ہے، اس پر تو ہمارا ہی حق ہے، یہ تو ہمارے اوپر ہی ہونا تھا۔ اللہ کے احسانات کو نہیں ماننا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برے وقت سے بچا کے ہم پر خوشحالی کا وقت لایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حق تھا۔ حالات کا جو ہیر پھیر ہے وہ تو ہوتا ہی آتا ہے، وہ تو چلتا ہی آ رہا ہے ہمارے بڑوں سے اب تک، تو کبھی حالات اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی برے ہو جاتے ہیں، یہ تو زمانے کی ہیر پھیر ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ تو اس میں رب کا کوئی بھی عمل دخل نہیں، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہم پر ہی، اس کا آنا ہمارے لیے ہی تھا، یعنی یہ ہماری وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ اگر پہنچتی ان کو سیئاتٌ کوئی برائی، یطیروا تو بس شگن مانتے، یعنی منحوس کہتے، بموسیٰ موسیٰ کو، ومعہ اور جو ان کے ساتھ تھے۔ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی آزمائش ان کی طرف آتی تو کیا کہتے؟ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب خوشحالی آئی تو کہہ دیا یہ ہماری طرف سے، ہماری وجہ سے ہوئے، ہماری محنت کی وجہ سے ہوئے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش ڈال دی تو کہہ دیا یہ موسیٰ اور اس کے ایمان والوں کی وجہ سے یہ ہم پر بدشگنی پھیل گئی ہے، یعنی ان کی منحوست ہمارے اوپر آ گئی ہے، منحوس سایہ ہے ہم پر۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں جو ہم قرآن میں آج پڑھ ہیں، یہ آج کے دور میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ گھروں میں اکثریت کسی اچھے موقع پر اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی کہہ دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں اس، یعنی اگر شادی ہوئی ہے، میں نے اکثر یہ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے دن یا تھوڑے عرصے بعد کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے سسرال میں، تو اس کے سسرال والے اس لڑکی کو بدشگن ماننا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ منحوس ہے۔ اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ بچی منحوس ہے۔ تو ہمیں کس نے یہ حق دیا کسی کو منحوس کہنے کا؟ اللہ تعالیٰ کیا ان کو جواب دے رہے ہیں؟ الا خبردار، انما صرف طائرہم ان کی بدشگنی یا ان کا نصیب عند اللہ اللہ کے پاس ہے، یعنی یہ سب کام اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس ہے، تم کون ہوتے ہو یہ باتیں کرنے والے؟ ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کس طرح جواب دے رہے ہیں ان کی باتوں کا کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ ان کا منحوس سایہ ہے، اس کی وجہ سے تم پر آزمائشیں آئی ہیں، اس وجہ سے تم مصیبتوں میں پڑے ہو، تو یہ تو سب تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جو سب آزمائشوں کا آنا، عذاب میں مبتلا ہونا، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور تمہارا رب اس پر اختیار رکھتا ہے۔ اس میں تم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا منحوس سایہ تھا یا یہ ہمارے لیے بدشگن تھا۔ اور یہ جو روایات ہمارے اکثریت
شہروں میں چلتی آئی ہے، بلکہ چل رہی ہے، جہاں پہ بچیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ابھی بھی اتنی جہالیت کا دور ہے کہ اگر کسی کے خوشی کے موقع پر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے یا کوئی ان پر عذاب آ جاتا ہے، یعنی اللہ ان پر کوئی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ اس بچی یا بچے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدارا اپنی اصلاح کیجیے، یہ جو سب کام ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وقالو، اور کہا، کنہوں نے کہا؟ موسیٰ کی قوم نے، مہا ما تاتینا، جو کچھ لاوے گا تو ہمارے پاس، من آیاتن، نشانیوں میں سے، لتسحرنا، یہ کہ جادو کرے گا ہم پر، بہا، ساتھ اس کے، فما، پس نہیں، نانو، ہم، لک، واسطے تیرے، بمؤمنین، ایمان والے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ہمارے پاس اس جگہ کوئی بھی نشانی لے کر آتا ہے تو وہ صرف جادو کا اثر ہوگا۔ اب ان پر قحط سالی آئی، پھلوں کی کمی آئی، تو وہ اس کو بھی جادو ہی سمجھ رہے ہیں۔ ان پر کوئی بھی عذاب آتا تو وہ کہتے یہ موسیٰ نے جادو کیا ہے ہم پر۔ پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فما نحن لک بمؤمنین، سیدھا سیدھا صاف انکار کر دیا کہ کچھ بھی کر لو ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، کیسے اللہ کے منکر بن گئے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم جو مرضی نشانی لے کر ہمارے پاس آ جاؤ، کچھ بھی کر لو، کوئی بڑی سے بڑی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تب بھی تم پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا، پس بھیجا ہم نے، عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ان پر طوفان۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالا۔ کون سا عذاب؟ والجراد، ٹڈیوں کا، والقمل، اور کمل کا۔ کمل کہتے ہیں یہ جو سسریاں نہیں ہوتی جو اناج کو خراب کر دیتی ہیں، یا والقمل سے مراد جوئیں بھی ہو سکتا ہے۔ والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیاتن، نشانیاں ہیں، مفصلات، جدا جدا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب انہوں نے انکار کر دیا اللہ کی آیات کا، اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا۔ اتنا طوفان، اتنا اتنا می برسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے گھر ڈوب گئے اور یہ بھی ساتھ ڈوبتے چلے گئے۔ والجرادہ، اور ٹڈیاں ان پر مسلط کر دیں، ہر جگہ ٹڈیاں، جو ٹڈیاں کھیتوں کو خراب کر دیتی ہیں نا، یہ وہ والی ٹڈیاں ہیں۔ پھر فرمایا والکمل، اور جوئیں یا سسریاں، ہر جگہ سسریاں، ہر جگہ ان کے اوپر جوؤں کو مسلط کر دیا۔ پھر فرمایا والضفادع، اور مینڈک بھیج دیا، جگہ جگہ سے نکلتے تھے مینڈک، ہر جگہ مینڈک نکلنے لگے۔ والدم، اور خون، ہر چیز میں خون آ گیا۔ اللہ اکبر، آیاتن، نشانی ہے، مفصلات، جدا جدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی دفعہ یہ تمام عذاب مبتلا نہیں کیے، بلکہ ہم نے وقفے وقفے میں کیے، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر سکیں، تاکہ یہ جان سکیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور نصیحت پکڑ کے اپنے رب کی طرف چل پڑیں، اپنے نبی کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو حالات ہیں، برے حالات ہیں، اچھے بھی آ جائیں گے، تکلیف ہے تھوڑی دیر کی، یہ ختم ہو جائے گی، پھر اچھی بھی آ جائے گی۔ فاستکبروا، پس تکبر کیا، وقانوا، اور تھے قوم مجرمین، گناہگار۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، اور وہ قوم کون تھی؟ مجرمین، گناہگار قوم تھی۔ اللہ اکبر، جنہوں نے اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اور یہ نہیں دیکھا کہ جو ذات ان پر یہ عذاب مسلط کر سکتی ہے وہ ان کو ہلاک کرنے پہ بھی قادر ہے۔ ولما، اور جب واقع ثابت ہو گئی، علیہم، اوپر ان کے، رجزو، عذاب۔ رجزو عذاب سے مراد وہ والا عذاب ہے جس میں انسان کپ کپا جائے یا لرزا جائے۔ کپ کپانے سے مراد ایسی چیز کو دیکھنا کہ اندر سے کڑیچ نہیں ہوتی کہ کوئی چیز گندی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی چیز خوف زدہ بھی کر سکتی ہے ہمیں، تو ایسا عذاب جس سے لرزنا بھی ہو اور کپ کپانا بھی ہو، اور وہ شدید قسم کا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان پر پھر ثابت ہو گیا عذاب، یعنی اتنا زبردست ان پر عذاب آ گیا۔ قالو، کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ موسیٰ کی قوم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربک، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے۔
خود نہیں جھکے رب کے آگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، بما سبب عہدہ وعدہ کیا اندکا نزدیک تیرے۔ کون سا وعدہ؟ یعنی کہ اللہ پیغمبروں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو آپ جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ لَإِن کشفتا، اگر یہ کھول دے گا۔ کیا کھول دے گا؟ یعنی عذاب ہم سے ہٹا دے گا، ہم پر رحمتیں کھول دے گا۔ لَإِن کشفتا، اگر کھول دے گا، انا ہم سے رجزا، عذاب کو، اگر ہم سے عذاب کو دور کر دیا جائے گا، لَنُؤْمِنَنَّ، تو البتہ ضرور ہم ایمان لائیں گے، لَكَ واسطے تیرے، وَلَنُرْسِلَنَّ، اور البتہ بھیج دیں گے ہم، مَعَكَ ساتھ تیرے، بنی اسرائیل کو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ جب دیکھا کہ عذاب ہم پر طاری ہو گیا ہے، مسلط کر دیا گیا ہے عذاب، تو روتے ہوئے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے اور کہیے کہ ہم سے یہ عذاب کھول دے، اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ اگر اللہ نے ہم پر رحمت کر دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے تو 2 چیزوں کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ 2 چیزیں کون سی تھی؟ ایک کہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، دوسرا کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو یہاں پہ وہ دونوں مطالبے کو پورے کرنے کا کہہ رہے ہیں، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ فلما، پس جب کشفنا کھولا ہم نے انہم ان سے رجزا عذاب کو، الی اجل، ایک وقت تک، ہم جس کو وہ بالغہ پہنچنے والے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے عذاب کو کھول دیا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان سے عذاب کو نجات دے دی، الی اجل، ایک وقت تک، ایک اجل تک، ہم بالغہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے۔ اس سے مراد یعنی ہر انسان اور ہر قوم کے خاتمے کا ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کی زندگی رکھی تھی، ان کو زندگی بخشی تھی، ان کو ڈیل دی ہوئی تھی تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، تاکہ وہ اصلاح کر لیں، اپنی ہدایت پر آ جائیں۔ تو الی اجل ہم بالغہ، یعنی اس وقت کو جس وقت کو پہنچنے والے تھے، یعنی ابھی ان کی پوری ہلاکت کا وقت نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، عذاب سے نجات دے دی، کیونکہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے بشرط یہ کہ ہم سے پہلے اس عذاب کو دور کیا جائے، ہمیں چھٹکارا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا، ان سے ان کے عذاب کو دور کر دیا، نجات دے دی۔ اذا ناگہاں، ہم وہ ینکسون، توڑ ڈالتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اذا ہم ینکسون، ناگہاں وہ توڑ ڈالتے تھے۔ کیا توڑ ڈالتے تھے؟ عہد کو۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب ہم پر طاری کر دیا گیا ہے تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور معافی تلافی کرنے لگے۔ جب دیکھا کہ عذاب ٹل گیا ہے تو کیا کیا؟ اپنے عہد کو توڑ دیا، پھر اللہ کا انکار کیا، آیات کا انکار کر دیا، منکر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانتقمنا، پس انتقام لیا ہم نے، یعنی بدلہ لیا ہم نے۔ اب اینڈ ہو گیا ان کے وقت کا، اتنی نافرمانی کر دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانتقمنا، پس بدلہ لیا ہم نے، منہم، ان سے، فغرقنا، پس ڈبو دیا ہم نے ان کو، یعنی غرق کر دیا ہم نے، فی الیم، بیچ دریا میں، بِأَنَّهُمْ، سبب ان کے، کذبوا، جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وقانوا، اور تھے، انہا، اس سے، غافلین، بے خبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ کس میں غرق کیا؟ سمندر میں، دریا میں، ٹھیک ہے؟ کس وجہ سے؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو ایک بار نہیں بارہا جھٹلایا تھا۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو پہلے گناہ پر نہیں پکڑتا، اس کو ڈیل دیتا ہے تاکہ وہ انسان پلٹ آئے۔ تو یہاں پر ان پہ تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں تاکہ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چھوٹی نشانیاں لا سکتا ہے تو وہ بڑی نشانیوں پر قادر رکھتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پھر بھی انکار کیا، اپنے وعدوں کو توڑ دیا، جو وعدے انہوں نے کیے تھے ان کا انکار کر دیا، اس کو پھینک دیا، یعنی اپنے وعدوں کو
پھینک دیا سے مراد توڑ دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اسی وجہ سے پکڑا، ہم نے پھر ان سے بدلہ لے لیا اور ان کو غرق کر دیا۔ وقانو اور تھے انہا اس سے غافلین بے خبر۔ بے خبر سے مراد کہ وہ ماننے والے ہی نہیں تھے، وہ اپنا منہ موڑ لیتے تھے کہ جب ان کو ڈرایا جاتا تھا بڑے دن کے عذاب سے تو وہ فوراً ہی منہ موڑ لیتے اور بے خبری کا مظاہرہ کرتے کہ جیسے وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی ان کی ہلاکت کا وقت لکھ دیا اور ان سب کو جو جو نافرمان تھے فرعون سمیت ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انسان کتنا اتراتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عہدہ عطا کر دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی ایک ذات ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے، جو اس کے اعمال کو نوٹ کر رہی ہے۔ اگر ہم آج نہیں تو کل تو ہمیں مرنا ہی ہے نا، تو ہم کیوں اتنے نڈر ہوئے ہیں، اتنے ہم بے خبر ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جب ہم کسی کا حق کھاتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو کیا ہماری اس وقت پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ یا ہم ان لوگوں کی طرح بے خبر ہیں، غافل ہیں اس دن سے کہ جس دن ہمارا حساب لیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔